بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد بلسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اسرائیل کی ناجائز ریاست کے قیام کو گھناؤنی سازش کا حصہ قرار دے دیا۔ ملک گیر ایام عسکری کے موقع پر ملک بھر میں 11ویں لال ولایت کی مناسبت سے تقاریب کا انعقاد۔ ایام لسارت الحسین میں تقریبات میں حضرت مختار سقفی کو زبردست خراج عقیدت۔ خواہر امام رضا علیہ السلام حضرت فاطمہ معصومہ کم کی شہادت کی مناسبت سے ملک بھر میں مجالس و ماتمداری کا انعقاد۔ ذاکر حسین خطیب حرم امام حسین جاسم الطویر جاوی کا انتقال پرملال۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے عالمی دباؤ کو مسلم حکمرانوں کی نااتفاقی اور کمزوریوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اسرائیل کی ناجائز ریاست کے قیام کو بھی آغا حامد موسوی نے گھناؤنی سازش قرار دیا۔ قائد ملت جعفریہ کے جرأت مندانہ موقف کی مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ مسلم حکمرانوں کی نااتفاقی اور کمزوریوں کا نتیجہ ہے۔ عالمی اداروں کی قراردادوں پر عمل درآمد کی بجائے کشمیر و فلسطین کے دیرینہ مسائل کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ عالمی شیطانوں نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ایک منظم سازش کے تحت اسرائیل کا ناجائز وجود عمل میں لایا۔ یہود و ہنود فلسطین و کشمیر میں اسی ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے مسلم حکمرانوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آقا موسوی نے کہا کہ عرب لیگ، OIC اور اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی ادارے استعمار کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوں اور مظلومین کا ساتھ دیں، ورنہ ان کی داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ مسلم حکمرانوں کے لیے آئیڈیل طرز حکمرانی ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے باور کرایا کہ کشمیر میں ہندوؤں کی آبادکاری کے خواب دیکھنے والی ہندو محاسبائی یاد رکھیں کہ کشمیر متنازع فی علاقہ ہے، جسے نہرو خود اقوام متحدہ میں لے کر گیا، جہاں نصف درجن سے زائد قراردادیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق میں منظور ہوئیں، اور بھارت نے اقوام عالم سے وعدہ کیا کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کے ذریعے اپنا مستقبل خود متعین کرنے کا حق دیا جائے گا۔ قائد ملت جعفریہ آقا موسوی نے کہا، عرب ریاستیں، عرب لیگ اور OIC جرأت کا مظاہرہ کرتے تو القدس و گولان کی پہاڑیوں سے محروم نہ ہوتے، اور نہ ہی استعمار القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کی جرأت کرتا۔ یہ اقدامات سراسر عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جسے امریکی لونڈی اقوام متحدہ نے بھی غیر قانونی قرار دیا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ کشمیر و فلسطین میں بھارتی و اسرائیلی اقدامات کے خلاف اگر مسلم حکمران اتحاد کا مظاہرہ کرتے تو کبھی استعماری پیٹھو اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہوتے۔ ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر ملک گیر یوم عسکری عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ محافل میلاد میں جشن کے کیک کاٹے گئے اور قصیدہ خوانی کی گئی۔ محافل میلاد میں مقررین نے 11ویں لال ولایت کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق 11ویں جانشین رسول برحق حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں محافل اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام عزاخانہ معصومہ کم راولپنڈی میں محفل عسکری سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے سیرت عسکری کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور اس پر کاربند رہنے کو دنیا و آخرت میں کامیابی و نجات کا بہترین وسیلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام جود و سخا، زہد و تقوی اور صدق و صفا کے پیکر تھے، جنہوں نے اپنی تمام حیات مقدسہ دین الہی کی خدمت اور اطاعت معبود میں بسر کی۔ انہوں نے کہا کہ ظلم و جبر کے دل دادہ حکمرانوں نے 11ویں جانشین رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو جادہ حق سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کے حربے و ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن آپ نے 6 ڈکٹیٹروں کے سخت ترین ادوار میں بھی توحید الہی اور شریعت محمدی کے اصولوں کو اپنی مدبرانہ اور عصمت مآب پالیسی سے نہ صرف سربلند رکھا بلکہ آمریت کو وہ منہ توڑ جواب دیے جو ہر دور کی طرح آج بھی تمام دینداروں اور جمہوریت کے والوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ محفل سے سید جون علی مشتی، بہر العباس موسوی، راد العباس موسوی، حفظ العباس موسوی، محمد علی بنگش اور میر محسن عباس محسنی نے بھی خطاب کیا۔
محفل کے آخر میں کیک کشائی کی گئی۔ کوہاٹ شیرکوٹ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ظہور پر نور کے موقع پر تارسو TNFJ کے زیر اہتمام جشن کا انعقاد کیا گیا۔ جشن سے عبدالوہاب بنگش، مزمل حسین، سجاد علی کے علاوہ دیگر نے خطاب کیا۔ جشن کے آخر میں کیک بھی کاٹا گیا۔ انجمن کنیزان امام العصر والزمان کے زیر اہتمام شیب ابی طالب میں محفل سے خطاب کرتے ہوئے خطیبہ سیدہ آپا حسین نے کہا کہ قرآن مجید کے حقیقی معانی و مطالب کے لیے آستانہ محمد و آل محمد پر سر جھکانا ہوگا، کیونکہ یہ پاکیزہ خانوادہ حقائق کا مخزن، مطالب کا مرکز، مفاہیم کا مصدر اور اقدار کا منبع و سرچشمہ ہے۔ محفل سے دیگر ذاکرات نے بھی خطاب کیا۔ قیام حضرت مختار آل محمد کی مناسبت سے ایام لسارت الحسین مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائے گئے۔ تقریبات میں حضرت مختار سقفی کو زبردست خراج عقیدت۔ شاعر اللہ کے تحفظ کے لیے مختار فورس والنٹیئرز کا قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ہر حکم پر لبیک کہنے کے عزم کا اعادہ۔ تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کردہ ایام لسارت الحسین کی مناسبت سے 2 روزہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ موقع پر محافل اور دیگر دینی تقریبات میں حضرت مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے کارہائے نمایاں پر روشنی ڈالی گئی۔ علماء کرام، ذاکرین و واعظین نے تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے حضرت مختار ثقفی کے گراں قدر کارناموں پر تفصیلی روشنی ڈالی اور شان رسالت و ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کے حسینی عزم کی تجدید کرتے ہوئے ولولہ مختار سے سرشار ہو کر کربلا کشمیر و فلسطین کی آزادی سمیت مظلومین عالم سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دین اور وطن سے لازوال محبت و عقیدت کے عہد کی تجدید کی گئی، جبکہ میلاد النبی، ماتمی جلوسوں اور مجالس عزا کے تحفظ کے لیے سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ MFV کے بے لوث جوانوں، ابراہیم اسکاؤٹس، مختار آرگنائزیشن، مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، مختار جنریشن اور خواتین کے پروگراموں میں البنین WF کی رضاکارانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عہد کا بھی اعادہ کیا گیا کہ مشن مختار آل محمد کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ MFV کے زیر اہتمام امام بارگاہ زین الاعضاء میں مرکزی تقریب منعقد ہوئی۔ سیکرٹری جنرل TNFJ سید شجاعت علی بخاری، آغا سید محمد مرتضی موسوی ایڈوکیٹ، آغا سید علی روح العباس موسوی ایڈوکیٹ، علامہ سید قمر حیدر زیدی، سید بو علی مہدی، سید علا حیدر نے خصوصی شرکت کی اور خطاب کیا۔ تنظیم کے چیئرمین چودھری ابو بیدار علی، سپریم کمانڈر سید علی اجود، ریجنل کمانڈر سید غسان نقوی، صوبائی کمانڈر سید مقداد نقوی، ڈاکٹر NH نقوی، سید مصطفیٰ حسین کاظمی اس موقع پر مہمانان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید شجاعت علی بخاری نے کہا کہ ناصر آل محمد حضرت مختار ثقفی بلند ہمت، کریم الطبع، بے انتہا ذہانت کے مالک اور فراست کے درجہ کمال پر فائز اور نہایت ہی بہادر، اشجاع، فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے۔ چیئرمین نگران کونسل چودھری ابو بیدار علی نے کہا کہ حضرت مختار نہایت زبردست بہادر تھے، وہ حملہ آوروں کی پرواہ نہ کرتے تھے اور بڑے بڑے میدانوں میں کود پڑنے میں ہچکچاتے نہ تھے۔ سپریم کمانڈر سید علی اجود نقوی نے کہا کہ حضرت مختار کے درجات کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد کوفہ میں آپ کی قبر اطہر آج بھی مرجع خلائق ہے۔ اس موقع پر نذیر حسین نقوی نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے شرکاء نے پرجوش نعروں کی گونج میں اس عزم کا اظہار کیا کہ شاعر اللہ کے تحفظ و مشن ولا و عزا کے پاکیزہ اہداف کے تحفظ اور فروغ کے لیے مختار فورس کے کارکن، والنٹیئرز، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ہر لائحمل پر بھرپور لبیک کہیں گے۔ سید علی اجود نقوی، سید ابو ذیشان نقوی، سید طبیان عباس، سید مقداد نقوی، سید غسان نقوی، سید انتظار حمدانی، سید عاشق حسین شاہ، سید ناظم حسین شاہ، غلام کربلائی، حاجی عابد حیدری نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ اختتام پر خصوصی دعائیں کی گئیں۔ دریں اثنا ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں میں ایام لسارت الحسین کی محافل اور خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جن میں فرانس میں توہین رسالت کی پرزور مذمت کرتے ہوئے عالم اسلام پر زور دیا گیا کہ وہ غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جرأت مندانہ لائحمل اختیار کرے۔ پروگراموں میں عساکر پاکستان کی کامیابی، پاکستان کے استحکام، ترقی اور عالم اسلام کی یکجہتی کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ جناح کی شرافت ہیں فاطمہ اور لامکہ کی جاہو جلالے ہیں فاطمہ، لا ریب کائنات کی غایت ہیں فاطمہ، سرخیل دین نور شریعت ہیں فاطمہ، برج شرف میں گوہر یکتا و لاجواب، خالق کی ذات پاک پہ آیت ہیں فاطمہ،
شہادت حضرت فاطمہ معصومہ کم بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دنیا بھر کی طرح وطن عزیز پاکستان میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مجالس و ماتمداری کا انعقاد۔ علماء واعظین نے سیرت معصومہ کم پر روشنی ڈالی۔ مزید تفصیل محمد علی بنگش کی اس رپورٹ میں۔ مرکز مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا بنت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت عقیدت و احترام کے ساتھ یوم عزا کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر مذہبی تنظیموں اور دینی اداروں کی زیر اہتمام امام بارگاہوں اور عزاخانوں میں مجالس عزا منعقد ہوئیں۔ خواتین کی مجالس میں تابوت حضرت معصومہ کم برآمد ہوئے۔ علماء کرام اور ذاکرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت معصومہ قم کا روضہ آج بھی دنیائے حوزات میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے اور حرم اقدس مرجع خلائق ہے۔ علامہ سید وقار حسین نقوی القمی کی زیر اہتمام علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن میں علامہ سید قمر حیدر زیدی، علامہ ملک غضنفر عباس قمی، ذاکر غلام فرید جعفر، سید قاسم رضوی، میسم عباس میسمی، زین العابدین کاظمی نے خطاب کیا۔ اختتامی مجلس ماتمداری ہوئی جس میں دربار سخی شاہ چنچراغ بادشاہ اور دربار سخی شاہ پیارا کاظمی کے ماتمی دستوں نے ماتمداری کی۔ یوم عزا کی مناسبت سے مجلس عزا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع پشاور اور خطیب اہل بیت کربلائی جوہر عباس میر کے زیر اہتمام امام بارگاہ ماسٹر غلام حیدر خان محلہ رسیوٹا میں منعقد ہوئی، جس سے علامہ خورشید حیدر جوادی اور ذاکر سید اویس شاہ ترمیزی نے خطاب کیا۔ بعد از مجلس ماتمداری برپا ہوئی۔ انجمن دختران اسلام رجسٹرڈ ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن کے زیر اہتمام بسلسلہ شہادت حضرت فاطمہ معصومہ قم بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خواہر حضرت امام علی رضا علیہ السلام مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G9 4 اسلام آباد میں مرکزی یوم عزا کے سلسلے میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس میں ہزاروں خواتین نے شرکت کر کے بارگاہ رسالت و امامت میں پرسہ پیش کیا۔ مجلس سے معروف اسکالر خطیبہ آل ابا سیدہ بنت الہدا موسوی، ذاکرہ شہربانو نقوی، تطہیر زہرا ردا فاطمہ بنت موسیٰ موسوی سیدہ نقوی نے بارگاہ رسالت و امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام مجلس تابوت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا برآمد ہوا۔ خطیب حرم امام حسین جاسم الطویر جاوی کا انتقال پرملال۔ عراقی حکومت نے مرحوم کا جسد خاکی بذریعہ خصوصی طیارہ کویت سے نجف منتقل کیا۔ عاشقان اہل بیت غم سے نڈھال۔ تجہیز و تکفین میں رقت آمیز مناظر۔ میت کو ضریحات مقدسہ کا طواف۔ دنیا ذاکر حسین کی عظمت و قدر و منزلت دیکھ کر ششدر و حیران۔ ولایت نیوز کی اسپیشل رپورٹ والعصر کے ناظرین کے لیے۔ عالمی شہرت یافتہ عرب خطیب سید جاسم الطویر جاوی اس سال اکتوبر میں بعد علالت 73 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہیں ایک طویل عرصہ حرم امام حسین علیہ السلام میں مجالس عزا پڑھنے کا اعزاز حاصل تھا۔ عزاداری کے حلقے جاسم الطویر جاوی کے انتقال کو ناقابل تلافی نقصان قرار دے رہے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے ان کے جسد خاکی کو کویت سے نجف اشرف لانے کے لیے خصوصی طیارہ روانہ کیا تھا۔ کویت سے نجف ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے مقبول ذاکر کی میت کو حرم مولا علی علیہ السلام نجف اشرف لے جایا گیا، جہاں حرم مطہر امیر المومنین علیہ السلام میں ہزاروں افراد کی موجودگی میں تشییع جنازہ کی گئی۔ بعد ازاں میت کو کربلا معلیٰ روانہ کیا گیا۔ 24 صفر بمطابق 12 اکتوبر 2020 دوپہر کے وقت روضہ مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام روضہ حضرت ابو الفضل العباس میں سید جاسم الطویر جاوی کی تشییع جنازہ اور زیارت کے مراسم ادا کیے گئے، جس میں علماء، مراجع عظام کے نمائندگان، حرم ہائے مقدسہ کے خدام، سیاسی و سماجی شخصیات سمیت لاکھوں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پورا عراق کربلا معلیٰ امڑ آیا ہے۔ ماتمی مواقب مرحوم کے جنازے کے دوران نوحے اور مصائب محمد و آل محمد پڑھتے رہے، جنہیں سن سن کر عاشقان اہل بیت غم سے نڈھال ہوتے رہے۔ مرحوم کی میت کا ذریح مبارک کے گرد طواف کروایا گیا۔ اس کے بعد ماں بین حرمین سے ہوتے ہوئے جنازہ کو روضہ مبارک امام حسین علیہ السلام لے جایا گیا، جہاں پر تشییع جنازہ اور زیارت کے مراسم ادا کیے گئے۔ ازاں بعد
سید جاسم الطویر جاوی کو کربلا معلیٰ میں دفن کر دیا گیا۔ کاظمین، نجف، کربلا، سامرہ سمیت تمام حرمہائے قدسیہ کی جانب سے اس عظیم ذاکر حسین کی رحلت پر خصوصی پیغامات جاری کیے گئے تھے۔ مرحوم حرمہائے قدسیہ کی مجالس کی زینت تھے۔ مجالس حسینی میں اپنے خطبات، ارشادات، تبلیغ، مرثیہ گوئی اور ذکر مصائب کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو تعلیمات محمد و آل محمد سے روشناس کراتے تھے۔ سید الطویر جاوی سن 1947 شہر نجف اشرف میں متولد ہوئے۔ مرحوم مجالس و محافل حسینی کے مشہور و معروف خطبہ اور مبلغین میں سے ایک تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں صرف کی اور مرحوم کا نام اہل بیت علیہم السلام کے خادموں کی فہرست میں درج تھا۔ اس عظیم خطیب نے سن 1962 سے سن 1980 تک حرم امام حسین علیہ السلام کے زیر گنبد مجالس پڑھیں۔ اس سے قبل مرحوم نے ماتمی جلوسوں میں ہرولہ تویرج عراقی مخصوص انداز میں نوحہ خوانی کرتے تھے، اسی لیے ان کو تویر جاوی کا لقب دیا گیا۔ انہوں نے حوزوی تعلیم کو حوزہ علمیہ نجف اشرف کے مایہ ناز اساتذہ شیخ عز الدین الجزائری اور شیخ طہ البصری جیسے اساتذہ سے حاصل کیا۔ کئی بار سید الطویر جاوی کو صدام کی بعض حکومت نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سید الطویر جاوی سے صدامی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا مطالبہ کیا، جس سے جاسم الطویر جاوی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے سید نے سن 1980 میں عراق چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حکومتی کارندوں کا سید پر ظلم کرنے کا اصرار بڑھ گیا۔ ان تمام مصائب کے باوجود جاسم الطویر جاوی کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ صدام کے دور حکومت میں پھانسی اور گرفتاریوں کا سلسلہ عروج پر تھا۔ آپ نے کویت کی جانب ہجرت کر لی، جہاں مرحوم کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ادھر سن 1982 میں سید جاسم الطویر جاوی کے بیٹے قطحان کو صدام حکومت نے پھانسی دے دی۔ کویت میں صدامی حکومت کے شرپسندوں کی آمد کے بعد سید مرحوم سن 1990 میں ایران کی جانب ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ سید الطویر جاوی نے ایران، شام، لبنان، سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر اور برطانیہ میں مجالس سے خطاب کیا اور ان تمام ممالک میں ان کو کافی پذیرائی ملی۔ مرحوم نے اپنی زندگی میں زیادہ تر کسب فیض اپنے والد سے کیا، جنہوں نے انہیں امام حسین علیہ السلام کے عشق و محبت سے سرشار کر دیا تھا۔ ممبر حسینی کے عظیم الشان خطیب جاسم الطویر جاوی آیت اللہ العظمی سید محسن الحکیم کو اپنا روحانی باپ سمجھتے تھے اور نجف اشرف کے مراجع تقلید سے مستقل رابطے میں رہتے تھے۔ اور ایک بار جب مرحوم آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم الخوئی تشریف فرما ہوئے ایک مجلس میں داخل ہوئے تو مرجع نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کے بلبل کے نام سے منسوب کر دیا۔ آیت اللہ العظمی سید محمد باقر صدر بھی شب جمعہ کربلا آتے تھے اور ان کی مجلسوں میں شرکت کرتے تھے۔ اب بڑھتے ہیں خصوصی سیگمنٹ تیز تیز کی جانب۔ نمائندہ ولسر نیوز کمبر شہداد کوٹ گلزمان مکسی کے مطابق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شاہ لطیف پبلک سکول شہداد کوٹ میں محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں نعتیات، تقریری، کوئز کے مقابلے کروائے گئے، جس میں بڑی تعداد میں طلاب نے شرکت کی۔ اس موقع پر اساتذہ عبدالعزیز بروہی، ولی خان گلزمان مکسی، عامر کوہاوڑ، اعجاز علی، ایاز علی، ظفر اللہ چانڈیو اور دیگر کی طرف سے سیرت النبی کے موضوعات پر روشنی ڈالی گئی اور مقابلوں میں پوزیشن ہولڈر طلاب میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ایام لسارت الحسین کی مناسبت سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ و مختار فورس والنٹیئرز فیصل آباد ریجن کا اجلاس علامہ حاجت علی کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں مختار فورس کے جوانوں تحریک کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر نیوز کے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔